الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان کے حصہ دوم میں 7ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے۔ اس میں قتل و جراحت کے لیے اسلام کا قانون کیا ہے، ہم تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھ چکے ہیں۔ اس قانون کے بیان میں قرآن مجید نے جو اسلوب اختیار کیا ہے اس کے مضمرات بھی میں نے واضح کر دیے تھے، اور یہ بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں یہ توازن نہایت خوبی کے ساتھ ملحوظ ہے کہ یہ بھی نہیں کیا گیا کہ قتل کی سزا ختم کر کے مجرموں کو لائسنس دے دیا جائے، اور عفو درگزر کے مواقع بھی ختم نہیں کیے گئے، بلکہ اس کی ایسی خوبصورت تدبیریں اس کے اندر رکھ دی ہیں کہ اگر قانون کو اس کی صحیح روح کے مطابق سمجھ لیا جائے تو ایک ایسی چیز انسان کو میسر ہوتی ہے جس پر وہ صرف اپنے پروردگار کا شکر ہی ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس میں یہی چیز ملحوظ ہے۔ میں کئی مرتبہ اس جانب توجہ دلا چکا ہوں کہ شریعت صرف ان امور میں دی گئی ہے جن میں یا تو معاملے کو طے کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی عقلی بنیاد سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور یا یہ ہے کہ انسان نے اس معاملے میں بڑی غلطی کھائی ہے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے اسی نوعیت کے معاملات میں اپنی ہدایت نازل کی ہے، باقی معاملات کو انسان کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو علم و عقل دے کر بھیجا گیا ہے، وہ اندھا اور بہرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں حیوانی زندگی کے بعد انسان کو انسانیت دینے کا ذکر کرتے ہیں تو اسے سمع و بصر اور فؤاد کی صلاحیتوں ہی کے حوالے سے ہمارے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ یہ سمع و بصر اور فؤاد کی صلاحیتیں کیا ہیں؟ یہی در حقیقت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو انسان بناتی ہے، اور اسی سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ علم بنیادی طور پر انسان کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے، اور جتنا کچھ بھی علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اس کے مبادی دے کر خارج کی کائنات سے اس کو متعلق کیا جاتا ہے، اور پھر باہمی ربط سے انسان استنباطی علم کو وجود میں لاتا ہے۔ چنانچہ یہ بات جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں یہاں تک کہ جزیات تک میں ہدایت دی گئی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان چیزوں میں اپنی شریعت نازل کی ہے جن میں ہمارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں تھی، یا اس کا شدید اندیشہ تھا کہ ہم غلط فیصلہ کریں گے۔ اس روشنی میں اب یہ دیکھیے کہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ کیسا متوازن ہے، کیسا حکیمانہ ہے، اس میں کیسی معنویت ہے، اور اس میں انسان جس طریقے سے سوچتا ہے اس سے بالکل اوپر اٹھ کر کس طرح ایک خوبصورت توازن پیدا کر دیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت ہر پہلو سے ہو چکی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد قرآن نے کیا بیان کیا۔ میں نے لکھا ہے، اس قانون کا مقصد جیسا کہ زیر بحث آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ میزان میں بنیادی آیت کو موضوع بناتا ہوں، اور پھر جو آیات اس سے متعلق ہوتی ہیں یا سنت میں کوئی چیز اس سے متعلق ہوتی ہے، یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی تفہیم و تبیین فرمائی ہے، تو اس کو اس کے ذیل میں لاتا ہوں۔ اس قانون کا مقصد جیسا کہ زیر بحث آیتوں میں بیان ہوا ہے، زمین پر زندگی کی حفاظت ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس نوعیت کا وجود بخشا ہے، جس طرح کی دنیا عطا فرمائی ہے، اس میں یہ لازمی تھا کہ اس کی جان،
اس کے مال اور اس کی آبرو کو حرمت حاصل ہو۔ انسان کی زندگی کو یہ جو حرمت دی گئی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے، تو قصاص کا قانون اسی چیز کو سامنے رکھ کر دیا گیا ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں، یہ تدبر قرآن کا اقتباس ہے، یہ زندگی، یعنی یہ فرمایا ہے نا کہ قصاص میں زندگی ہے، یہ زندگی فرد کے لحاظ سے نہیں بلکہ معاشرے کے لحاظ سے، یعنی فرد کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا کہ ایک شخص کو اس نے قتل کر دیا اور پھر اس کی پاداش میں قتل کر دیا گیا، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک جان اس نے لی اور ایک ہم نے لے لی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس میں زندگی ہے۔ تو استاذ امام اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ زندگی فرد کے لحاظ سے نہیں بلکہ معاشرے کے لحاظ سے ہے۔ اگر ایک شخص قتل کے جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے تو بظاہر تو ایک جان کے بعد یہ دوسری جان بھی گویا تلف ہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیے تو اس کے قتل سے پورے معاشرے کے لیے زندگی کی ضمانت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ہر ایک کو یہ پیغام مل جاتا ہے کہ زندگی کو حرمت حاصل ہے، جان کو حرمت حاصل ہے، کوئی شخص ادھر انگلی اٹھانے کی جسارت نہ کرے، جو کچھ کہنا ہے کہیے، کوئی اختلاف ہے تو بیان کیجئے، دنیا کے معاملات ہیں تو ان کو طے کیجئے۔ انسان نے اس کے لیے عدالتوں کا ایک نظام بھی بنا دیا ہے اور معاشرے کا دباؤ بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے، لیکن انسان کی جان لینے کے لیے کوئی شخص اقدام نہ کرے۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اس کا حق جن دو صورتوں میں دیا گیا ہے ان میں قرآن مجید کا نقطہ نظر کیا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیے تو اس کے قتل سے پورے معاشرے کے لیے زندگی کی ضمانت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے قصاص نہ لیا جائے تو یہ جس ذہنی خرابی میں مبتلا ہو کر ایک بے گناہ کے قتل کا مرتکب ہوا ہے، وہ خرابی پورے معاشرے میں متعدی ہو جائے، یعنی انسان کسی دوسرے آدمی کو قتل کرتا ہے تو حقیقت میں ذہنی خرابی میں مبتلا ہوتا ہے تو قتل کرتا ہے، خواہ وہ خرابی وقتی ہو، خواہ وہ خرابی بہت گہری اتر گئی ہو، خواہ وہ خرابی پوری شخصیت کی اصل بن گئی ہو، اس کے پھر مختلف اسٹیجز ہیں، یعنی سطحیں ہیں مختلف، لیکن بہرحال وہ ایک ذہنی خرابی ہوتی ہے، ورنہ انسان کسی دوسرے انسان کی جان لینے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اگر اس سے قصاص نہ لیا جائے تو یہ جس ذہنی خرابی میں مبتلا ہو کر ایک بے گناہ کے قتل کا مرتکب ہوا ہے، وہ خرابی پورے معاشرے میں متعدی ہو جائے، یعنی اگر ہم اس کی روک تھام نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس طرح ایک بیماری سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے، بخار پھیل گیا ہے، ہیضہ پھیل گیا ہے، اور کوئی اس نوعیت کی بیماری ہے، ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگتی چلی جاتی ہے، تو اخلاقی بیماریاں بھی اسی طرح متعدی ہوتی ہیں۔ بیماری اور بیماری میں فرق ہوتا ہے، جو بیماریاں قتل، ڈکیتی، چوری اور زنا وغیرہ جیسے خطرناک جرائم کا سبب بنتی ہیں، ان کی مثال ان بیماریوں کی ہے جن میں پورے جسم کو بچانے کے لیے بسا اوقات جسم کے کسی عضو کو کاٹ کر الگ کر دینا پڑتا ہے۔ یہ انہوں نے مثال دی ہے بات سمجھانے کے لیے کہ انسان کا ایک ایک عضو قیمتی ہے، وہ کسی حال میں اس کو کھونا نہیں چاہتا۔ ہم بھی کبھی یہ گوارا نہیں کرتے کہ اگر کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، تو انسان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، پاؤں کاٹ دیا جائے، لیکن بیماری بعض اوقات اس جگہ پہنچ جاتی ہے کہ جہاں یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ اگر ہاتھ نہ کاٹا گیا تو پھر باقی جسم سے بھی ہاتھ دھو لینا پڑیں گے۔ ان کی مثال ان بیماریوں کی ہے جن میں پورے جسم کو بچانے کے لیے بسا اوقات جسم کے کسی عضو کو کاٹ کر الگ کر دینا پڑتا ہے۔ اگرچہ کسی عضو کو کاٹ پھینکنا ایک سنگدلی کا کام معلوم ہوتا ہے، بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن ایک ڈاکٹر کو یہ سنگدلی اختیار کرنی پڑتی ہے، یعنی جس طرح جسم کے مجموعی مفاد کو سامنے رکھ کر ڈاکٹر یہ فیصلہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح خدا کی شریعت نے بھی معاشرے کے مجموعی مفاد کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔
اگر وہ طبیعت پر جبر کر کے یہ سنگ دلی اختیار نہ کرے یعنی ڈاکٹر، تو اس ایک عضو کی ہمدردی میں اسے مریض کے پورے جسم کو ہلاکت کے حوالے کرنا پڑے گا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات مجرموں کے لیے ہمدردانہ جذبات کی بنا پر کچھ فلسفے بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا قانون بالکل فطرت پر مبنی ہے۔ جیسے افو درگزر ہونا چاہیے، اس کے راستے انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کر نکال دیے ہیں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ پیش نظر یہی ہے کہ اگر ایک جان گئی ہے تو دوسری کو بچا لیا جائے، لیکن یہ چیز نہیں کی گئی کہ ایک غیر متوازن قانون بنا دیا جائے اور مجرموں کو لائسنس مل جائے کہ وہ جرائم کا ارتکاب کریں اور پھر انہیں اطمینان ہو کہ اب ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ اگر وہ طبیعت پر جبر کر کے یہ سنگ دلی اختیار نہ کرے تو اسے ایک عضو کی ہمدردی میں اسے مریض کے پورے جسم کو ہلاکت کے حوالے کرنا پڑے گا۔ معاشرہ اپنی مجموعی حیثیت میں ایک جسم سے مشابہت رکھتا ہے، یعنی انسان اگر ایک اعتبار سے دیکھیے تو فرد ہے۔ قیامت میں بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ جئتمون فرادا، تنہا ہوگے۔ یہاں بھی اگر دیکھیے تو ہر شخص کی ایک شخصیت ہے، اس کا دائرہ ہے، اس کی سوچیں ہیں، اس کے افکار ہیں، اس کے خیالات ہیں، اس کی معیشت ہے، اس کی معاشرت ہے۔ اس لحاظ سے وہ ایک انفرادی شخصیت رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ایک معاشرے کا حصہ ہے۔ جیسے ہی وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کسی عورت کو بیاہ کے لانا ہے تو خاندان کی بنا پڑ جاتی ہے، رشتے وجود میں آ جاتے ہیں، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بہنوں کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ، اسی طرح درجہ بدرجہ دوسرے اعزاء اقربا۔ پھر انسانی معیشت جیسے ہی روبامل ہوتی ہے تو آپ کسی منڈی میں جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کسی دفتر میں جاتے ہیں، کوئی اور اس نوعیت کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی معاشرت وجود میں آنے لگ جاتی ہے۔ معاشرت کی اپنی کچھ خرابیاں ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر قبیلے کی سطح پر بھی اور اب ریاست کی سطح پر بھی ایک نظم بنانا پڑا ہے۔ اس نظم کے نتیجے میں معاشرہ ایک دوسری حیت اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ انسان کی اس شخصیت کے خلا ہیں، جو بھر جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک دوسری حیت آ جاتی ہے اور وہ معاشرے کی حیت ہے۔ معاشرہ ایک اپنی مجموعی حیثیت میں ایک جسم سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس جسم کے بعض اعضاء میں بھی بسا اوقات اسی قسم کا فساد و اختلال پیدا ہو جاتا ہے جس کا علاج مرہم و ضماد سے ممکن نہیں ہوتا۔ یعنی جب زخم ہو جاتا ہے اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا علاج کریں تو پہلے مرحلے میں تو یہی کرتے ہیں کہ کچھ مرہم لگا دی جائے، کچھ لیپ کر دی جائے، ہو سکتا ہے کہ اس سے عضو کو کاٹے بغیر تکلیف جاتی رہے۔ پہلے مرحلے میں یہی کیا جاتا ہے، لیکن وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جس کے بعد پھر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب مرہم و ضماد سے کام نہیں چلے گا۔ اسی قسم کا فساد و اختلال پیدا ہو جاتا ہے جس کا علاج مرہم و ضماد سے ممکن نہیں ہوتا، بلکہ عضو مریض پر آپریشن کر کے اس کو جسم کے مجموعے سے الگ کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ محض ایک تمثیل ہے جس سے بات سمجھائی گئی ہے کہ معاشرے کو اور فرد کو اس طریقے سے جاننا چاہیے، یعنی جس طرح میری ضرورت ہے کہ میری جان کو حرمت حاصل ہو، اسی طرح اگر میں اس حرمت کو کسی دوسرے کے حق میں پامال کر دیتا ہوں تو معاشرے کے لیے جس فساد و اختلال کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد اب مجھ سے بھی نمٹنا ہوگا۔ یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ قانون دیا گیا ہے۔ اگر یہ خیال کیا جائے کہ یہ عضو مریض ہے، اس وجہ سے نرمی اور ہمدردی کا مستحق ہے، تو اس نرمی کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ ایک دن یہ عضو سارے جسم کو سڑا اور گلا کر رکھ دے۔ معاشرے کو اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ جہاں غلطی ہوتی ہے وہ یہی چیز ہے، یعنی ہم انسان کے بنیادی حقوق کو سامنے رکھ کر جب یہ متعین کرتے ہیں کہ اس کی جان قیمتی ہے، اس کا مال قیمتی ہے، تو ایک حق کا بیان کرتے ہیں یا ایک حق کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن پھر جب کوئی جرم صادر ہو جاتا ہے تو ان حقوق سے متعلق اب صحیح نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے، وہاں بعض اوقات ایسی غلطی کھاتے ہیں کہ انسانی تاریخ اس کا عبرتناک مرقع بن کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ معمولی جرائم پر لوگوں کی کھال کھینچ دی گئی، ان کے گھر بار ان سے چھین لیے گئے، ان کو جلاوطن کر دیا گیا، ان کو کالا پانی جانے کی سزا دے دی گئی۔ یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور دوسری جانب ہمدردی کا غلبہ ہوتا ہے
تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کی سزا سرے سے ختم کر دی جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں غیر متوازن ذہن کی علامت ہے، اور اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اپنی شریعت کیوں دی ہے۔ میں اس سے پہلے یہ بحث کر کے بتا چکا کہ یہ حقیقت ہے کہ جس وقت انسان سے کسی جرم کا ارتکاب ہوتا ہے اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کو سزا دی جائے، تو سزا جو بھی دی جائے گی اس میں وہ جو بنیادی حرمتیں ہیں ان کو پامال کرنا پڑے گا، یعنی یا جان کے خلاف اقدام کرنا پڑے گا، یا مال کے خلاف، یا آبرو کے خلاف۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جرم کے لحاظ سے وہ کیا تکلیف ہے جو دوسرے کو دی جا سکتی ہے، یعنی سزا کیسے دی جائے۔ اس کے لیے انسانی عقل میں کوئی بنیاد نہیں ہے، چنانچہ چند بڑے جرائم کو سامنے رکھ کر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت دی ہے۔ یہاں شریعت ناگزیر ہے، یعنی انسان کے پاس کوئی انتخاب نہیں ہے اس معاملے میں۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں وہ کبھی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جرم کی سزا عمر قید ہونی چاہیے، فلاں جرم کی سزا 10 سال ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ان کے پاس کیا عقلی بنیاد ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یعنی زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی سزا فلاں جرم میں دے دی جائے تو اس سے جرم کے ارتکاب کی حوصلہ شکنی ہو جائے گی، لیکن یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے اعداد و شمار کا فریب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں کوئی چیز بھی تعین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی، اس لیے یہ ناگزیر تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنا قانون دے، اور اللہ نے وہ قانون بڑے جرائم میں دے کر در حقیقت کیا کیا ہے، یعنی بڑے جرائم کے معاملے میں تو انسان کو یہ زحمت ہی نہیں دی کہ وہ خود تعین کرے، لیکن ان کی جو کمتر سطح ہیں ان کے بارے میں اب ایک حد معین کر دی ہے کہ اوپر نہ جائے، اس سے نیچے وہ قانون سازی کر سکتا ہے، اور چونکہ بنیادی رہنمائی موجود ہے تو اس وجہ سے جو چیز اس کے پاس نہیں تھی اس کے لیے کچھ روشنی اس کو مل جاتی ہے۔ یہی در حقیقت اللہ کی شریعت کو دینے کا اصلی مقصود ہے۔ اس کو اگر اچھی طریقے سے انسان سمجھ لے تو پھر یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس معاملے میں جو چیزیں بالعموم کہی جاتی ہیں کہ شریعت تو اصل میں چند مقاصد کو سامنے رکھ کے دی گئی ہے، اگر وہ کسی اور طریقے سے بھی پورے ہو جائیں تو پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہتی، اس خیال کی غلطی واضح ہو جاتی ہے۔ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ شریعت یقیناً کچھ مقاصد کو سامنے رکھ کے دی گئی ہے، لیکن ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قانون اسی صورت میں دیا گیا ہے جس صورت میں ہمارے پاس اس کے لیے فیصلہ کرنے کی بنیاد نہیں تھی۔ وہ کل بھی نہیں تھی، وہ آج بھی نہیں ہے، اس کے مستقبل میں بھی سامنے آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے قانون کی سطح پر وہ احکام خود متعین کر دیے ہیں جو احکام اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ یہ قتل و جراحت جب عمدن اس جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس کی بحث تھی۔ اب ایک دوسرا پہلو بھی قرآن مجید میں زیر بحث آیا ہے، اس میں سورہ نساء کی آیت 92 سر عنوان ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے، یعنی قرآن مجید نے اپنے قانون کی تمہید پھر اسی حقیقت کے بیان سے اٹھائی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ اس کی کسی غلطی کی وجہ سے ایسا ہو جائے، یعنی یہ اب قتل خطا زیر بحث ہے، غلطی سے کسی انسان کی جان چلی گئی، ہم اس کا باعث بن گئے۔ دور جدید میں اس کی بہت ہی نمایاں صورت وہ حادثات ہیں جو بالخصوص سڑکوں پر ہوتے ہیں، لیکن قدیم زمانے میں بھی اس کی بہت سی شکلیں رہی ہیں، وہ آگے زیر بحث آئیں گی۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ اس کی کسی غلطی کی وجہ سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص اس طرح غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس پر لازم ہے کہ ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ،
تو اس پر لازم ہے کہ ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرے، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے۔ خون بہا دیت یعنی وہ رقم جو جرمانے کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، الا یہ کہ وہ اسے معاف کر دیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر اگر مقتول تمہاری کسی دشمن قوم کا فرد ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ احکام اس خاص صورتحال میں اترے ہیں جس وقت ایک طرف مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو چکی ہے، اس کے گرد و پیش میں بہت سی دشمن قومیں موجود ہیں، ان میں سے کچھ کے ساتھ معاہدات بھی ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے اور اس کے لحاظ سے دیکھیے کہ پھر قرآن مجید نے کیا قانون دیا ہے۔ پھر اگر مقتول تمہاری کسی دشمن قوم کا فرد ہو لیکن مسلمان ہو تو ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کر دینا ہی کافی ہے۔ یعنی اس صورت میں ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کر دیا جائے گا، اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر وہ کسی معاہد قوم کا فرد ہو تو اس کے وارثوں کو دیت بھی دی جائے گی اور تم ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرو گے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، یعنی یہاں پر کفارہ بھی اور سزا بھی، دیت بھی ادا کی جائے گی۔ اس میں یہ کہا ہے کہ غلام آزاد کیا جائے، یعنی کفارے کے طور پر غلام آزاد کیا جائے اور مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے۔ قصاص کا یہاں سوال نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قتل خطاً ہوا ہے، غلطی سے ہوا ہے، عمدن نہیں ہوا، اس میں ارادہ شامل نہیں تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر کچھ کفارہ اور سزا تو رکھی ہے لیکن قصاص نہیں رکھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ صورت ہے تو تم اس کے وارثوں کو دیت بھی دو گے اور ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرو گے۔ یہ سوال پیدا ہوا کہ غلام نہ ہو۔ اس زمانے میں جب غلامی تھی تو قرآن مجید نے جگہ جگہ کفارے میں یہ رکھا تھا تاکہ غلاموں کو آزادی نصیب ہو۔ غلاموں کو آزاد کرنے کی جو تحریک برپا ہو گئی تھی قرآن کے نزول کے بعد، اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ بعض معاملات میں کفارے کے لیے یہ بات رکھ دی گئی کہ غلام کو آزاد کیا جائے، لیکن نہ ہو، اور یہ ابدی شریعت ہے، آج کے زمانے میں بھی یہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو، پھر جس کے پاس غلام نہ ہو، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اسے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے۔ توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما، یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ پر توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ سورہ نساء کی آیت 92 کا یہ ترجمہ ہے، اس میں قتل خطا کا قانون بیان ہوا ہے۔ یہ قانون 3 دفعات پر مبنی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ آیت اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر متعین طریقے سے بس قانون بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں جو قانون بیان کیا گیا ہے میں نے لکھا ہے کہ وہ 3 دفعات پر مبنی ہے۔ اول یہ کہ مقتول اگر اسلامی ریاست کا کوئی مسلمان شہری ہے یا اسلامی ریاست کا شہری تو نہیں ہے لیکن کسی معاہد قوم سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ اسلامی ریاست کا شہری ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون جس ریاست میں قابل نفاذ مان لیا گیا ہے اس میں رہتا ہے، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ معاہد قوم سے تعلق رکھتا ہے، یعنی مسلمانوں کی ریاست کا شہری نہیں ہے لیکن کسی ایسے علاقے سے یا قبیلے سے یا قوم سے تعلق رکھتا ہے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو قاتل پر لازم ہے کہ اسے اگر معاف نہیں کر دیا گیا، یعنی قتل خطا ہوا تو ایک صورت تو یہ ہے کہ معاف کر دیا، لیکن اگر اسے معاف نہیں کر دیا گیا تو دستور کے مطابق دیت ادا کرے اور اس جرم کے کفارے میں اپنے پروردگار کے حضور میں توبہ کے لیے اس کے ساتھ ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرے۔ یعنی ایک چیز یہ ہوئی کہ اس کو دیت ادا کرنی ہے اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ اس کو توبہ کرنی ہے، یعنی اس کو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انسانی جان کا معاملہ ایسا سہل نہیں ہے، اس سے کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور معافی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اوپر کفارہ عائد کرے۔
وہ کفارہ یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرے۔ دوم یہ کہ وہ اگر دشمن قوم کا کوئی مسلمان ہے تو قاتل پر دیت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس صورت میں یہی کافی ہے کہ اپنے اس گناہ کو دھونے کے لیے وہ ایک مسلمان غلام آزاد کر دے۔ سوم یہ کہ ان دونوں صورتوں میں اگر غلام میسر نہ ہو تو اس کے بدلے میں مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ 3 دفعات پر مبنی قانون ہے، قتل خطا کا قانون۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑھ کر جو واقعات اس کے پیش آتے ہیں وہ ہماری سڑکوں پر پیش آتے ہیں۔ ٹریفک کے کسی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، گاڑی کے معاملے میں جو احتیاط کرنی تھی اس میں کوئی غفلت ہو گئی، یعنی غلطی ہونی چاہیے۔ ایک چیز یہ ہے کہ غلطی نہیں ہے، حادثہ ہو گیا ہے، یہ قانون اس سے متعلق نہیں ہے، غلطی ہوئی ہے۔ یعنی میں نے اپنے گھر کے باہر ایک گڑھا کھودا اور پھر لوگوں کو متنبع کرنے کا اہتمام نہیں کیا، وہاں کوئی روشنی بھی نہیں تھی، وہاں کوئی ایسی علامت بھی نہیں تھی، اس میں ایک آدمی گر پڑا، اس کی جان جاتی رہی یا اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا۔ یہ جو صورت ہے اس میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یا میں جنگل میں تھا، میں شکار کرنے کے لیے نکلا اور میں نے گرد و پیش کا لحاظ کیے بغیر کہ یہاں انسان بھی ہو سکتے ہیں، بندوق چلا دی، تیر چلا دیا۔ تو غلطی ہونی چاہیے۔ اگر غلطی ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے تاکہ انسان متنبع رہے کہ انسانی جان معمولی چیز نہیں ہے۔ عمدن کسی کی جان لینا یہ کس درجے کا جرم ہے وہ ہم دیکھ چکے، اسی کو سامنے رکھ کر سمجھ لیجئے کہ اس میں خطاً بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ معاف کر دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو جس کا نقصان ہوا ہے الا ان یصدقوا، یعنی اگر وہ معاف کر دے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر آپ کو دیت ادا کرنی ہے، اور یہ پورا قانون اس کے بارے میں دے دیا گیا ہے۔ یہ کسی شخص کے غلطی سے قتل ہو جانے کا حکم ہے، یعنی میں یہ جو اصرار کر رہا ہوں کہ غلطی سے قتل ہو جانے کا، تو اس میں ایک نیچے نوٹ ہے جس پہ میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ یہ استنباط رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی فرمایا ہے۔ یہ واضح بات ہے، بالکل حادثہ ہو گیا ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں تھا، تو وہ تو بس اللہ کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن اگر میری غلطی ہے، میں نے کوتاہی کی ہے، میں نے غفلت برتی ہے، میں نے کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا، تو اس صورت میں پھر مجھے اس کی پاداش بھگتنی ہوگی۔ یہ نوٹ ہے کہ چنانچہ اگر غلطی نہ ہو تو یہ قانون اس سے متعلق نہ ہوگا۔ حادثات میں بھی یہی ہے، یعنی اگر یہ متعین ہو گیا ہے کہ ڈرائیور کی کوئی غلطی نہیں تھی، یعنی اس نے سمت کی خلاف ورزی نہیں کی، کوئی ٹریفک کا قانون نہیں توڑا، رفتار کی جو حد مقرر تھی اس کے اندر ہی گاڑی چلا رہا تھا، شراب نہیں پی ہوئی تھی، نشے میں نہیں تھا، اس نے وہ ضروری احتیاطیں ملحوظ رکھی تھیں جو اس مقصد کے لیے ملحوظ رکھنی چاہیے، گاڑی میں کوئی ایسا نقص نہیں تھا جس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اگر یہ واضح ہو گیا ہے تو پھر اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا، یعنی پھر وہ ایک حادثہ ہے۔ تو حادثے پر یہ قانون منطبق نہیں ہوتا، اس کا اطلاق اسی وقت کیا جائے گا جب غلطی ہوئی ہے۔ چنانچہ اگر غلطی نہ ہو تو یہ قانون اس سے متعلق نہ ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے، الاجماع جبار والبیر جبار والمعدن جبار، جانور نے مارا ہو تو اس کے مالک پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنویں میں گرا ہو تو اس کے مالک پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کان میں حادثہ پیش آ جائے تو اس کے مالک پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اس صورت میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے جب مالک کی کسی غلطی کو اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا بھی طریقہ ہے اور الہامی صحائف کا بھی، کہ اس میں قانون کو اطلاقی شان کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اطلاقی شان کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی عامت الورود صورتیں ہوتی ہیں بعض اوقات صرف وہ بیان کر دی جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں جو ضابطہ اس کے اندر کار فرما ہے اس کا استخراج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی چیز فقہ ہے، یعنی اس کو سمجھا جائے اور پھر اس کی بنیاد پر آگے قانون سازی کی جائے۔ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ روزے کے معاملے میں مثال کے طور پر یہ فرمایا کہ من کان مریضاً علی سفر، یعنی جو آدمی مریض ہے یا مسافر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے،
تو یہاں 2 عامۃ الورود صورتوں کا ذکر کر دیا ہے. اب اس میں ہے کہ بہت سی چیزیں اور ہو سکتی ہیں جن کو اس سے ملحق کر دیا جائے گا. اس الحاق کی بنیاد وہی علت ہوگی جو اصل میں پیش نظر ہے. کسی شخص کے غلطی سے قتل ہو جانے کا حکم ہے، لیکن صاف واضح ہے کہ جراحات کا حکم بھی یہی ہونا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون بیان کیا ہے وہ اس چیز سے متعلق ہے کہ جان چلی گئی، آدمی کی موت واقع ہو گئی. لیکن اگر موت واقع نہیں ہوئی لیکن گڑھے میں گر کے بازو ٹوٹ گیا ہے، زخمی ہو گیا ہے، کسی عضو کو نقصان پہنچ گیا ہے، تو یہ جراحات ہیں. میں نے عرض کیا کہ اس کا حکم بھی عقل کہتی ہے، علم یہ کہتا ہے کہ یہی ہونا چاہیے. چنانچہ ان میں بھی دیت ادا کی جائے گی اور اس کے ساتھ کفارے کے روزے بھی دیت کی مقدار کے لحاظ سے لازماً رکھے جائیں گے. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی زخم کی دیت 1/3 مقرر کی گئی ہے تو کفارے کے 20 روزے بھی لازماً رکھنا ہوں گے. دیت کیسے مقرر کی جائے گی اس پر آگے بحث کریں گے، لیکن دیت کے لحاظ ہی سے روزوں کو بھی متعلق سمجھنا چاہیے. یہ بات میں نے کہی ہے اور میں اس پر مطمئن ہوں. قرآن مجید نے جو اصول بیان کیا ہے اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے، اس کو لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہمارے فقہا بالعموم جراحات کے معاملے میں کفارہ عائد نہیں کرتے، لیکن قرآن مجید نے جس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے اور جو چیز اس کے پیچھے کار فرما ہے اس کو اگر آیت سے اچھی طرح سمجھ لیجئے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جراحات میں بھی کفارہ ہونا چاہیے. کتنا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ جس لحاظ سے آپ دیت مقرر کریں گے اسی کے لحاظ سے اس شخص کو روزے رکھنے کے لیے کہہ دیں گے. عمد اور خطا کے اس قانون میں قصاص اور کفارے کا معاملہ تو واضح ہے. یعنی ظاہر بات ہے کہ قتل عمد ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پورا قانون بیان کر دیا ہے. اسی طرح خطا میں یہ بتا دیا ہے کہ کفارہ یہ ہوگا. غلام کا معاملہ زیر بحث آ سکتا تھا، اب جب کہ غلامی ختم ہو گئی ہے تو یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا، اس کا متبادل بتا دیا ہے. جراحات پر اس کا اطلاق علماً عقلاً ہونا چاہیے، اس کو میں نے واضح کر دیا ہے. تو عمد اور خطا کے اس قانون میں قصاص اور کفارے کا معاملہ تو واضح ہے، لیکن قتل و جراحت کی ان دونوں صورتوں میں دیت کس طریقے سے اور کتنی دی جائے گی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیت کس طرح سے دی جائے گی. نساء کی جو آیت اوپر نقل ہوئی ہے اس میں اس کے لیے دیت مسلمۃ الی اہلہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. جو آیت اوپر آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دیت مسلمۃ الی اہلہ، دیت جو مقتول کے ورثہ کے سپرد کر دی جائے. لفظ دیت اگر غور کیجئے تو ان میں نکرہ آیا ہے، یعنی الدیہ نہیں ہے، دیتن ہے، دیت مسلمہ. اس میں نکرہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اپنے مفہوم کے تعین میں یہ لغت و عرف اور سیاق کلام کی دلالت کے سوا کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا. یعنی اگر معرف باللام ہے تو پھر تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ لام استغراق کا ہے، یہ لام جنس کا ہے، ماہیت جنس کا ہے، یا یہ لام عہد کا ہے اور اس سے کوئی مخصوص مقدار پیش نظر ہے، پھر تو یہ سوال ہوگا. لیکن اگر نکرہ ہے دیتن تو پھر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا. پھر آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ دیت کا مصداق کیا ہے، یعنی یہ لفظ کس معنی کے لیے بولا جاتا ہے، اور کسی لفظ کے معنی طے کرنے کے لیے یا تو اس کا لغوی مفہوم پیش نظر ہوگا جو ظاہر ہے کہ اکثر و بیشتر تواتر کے ساتھ نقل ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس لفظ کے ساتھ کوئی عرف متعلق ہو جائے گا. جیسے نماز ہے، اب اس کے معنی کیا ہے، اس کی لغت کیا ہے، یہ زیر بحث نہیں ہے. عرف میں یہ لفظ اس عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے. اسی طریقے سے اگر معنی کی تعین میں احتمالات ہیں، 1 معنی ہے، 2 معنی ہے، 10 معنی ہے، تو سیاق کلام کی دلالت اس کو واضح کر دے گی. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم کسی لفظ کے معنی طے کرتے ہیں. لفظ نکرہ ہے تو گویا اپنی اصل صورت میں پڑا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے اب ہم کسی اور جانب رجوع کریں. زیادہ سے زیادہ یہ چیز ہو سکتی ہے کہ سیاق کلام نے کوئی خاص طرح کی چیز اس میں پیدا کر دی ہو، یعنی کسی تخصیص کا باعث ہو گئی. لہذا دیت ان کے معنی ہیں وہ شے جو دیت کے نام سے معروف ہے.
یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے یہ کہا گیا ہے کہ پھر اس کو آپ ایک کتاب دے دیں، اس کو ایک گائے دے دیں، اس کو ایک گھوڑا دے دیں، تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر کوئی تخصیص نہیں عائد کی جا سکتی۔ یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے جیسے بنی اسرائیل کے معاملے میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ گائے ذبح کر دو، اور یہ معلوم ہے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے اس پر سوالات کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کو سخت کر دیا، درا حالے کہ یہ پیش نظر نہیں تھا، یعنی مقصود یہی تھا کہ وہ کوئی سی گائے ذبح کر دیں، حکم کا منشا پورا ہو جائے گا۔ گویا جس کو گائے کہتے ہیں، بس جس کے لیے گائے کا لفظ بولا جاتا ہے، تو نکرہ میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اسی کو انہوں نے سمجھنے سے گریز کیا۔ قرآن نے وجہ بھی بتا دی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ زبان کے اس اسلوب سے واقف نہیں تھے، یعنی ایسے لوگوں سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بلادت کی سطح پر اتر آئے تھے، ما کادو یفعلون، وہ اصل میں یہ کرنا نہیں چاہتے تھے، تو نیت کی خرابی تھی جو اس کا باعث بنی۔ تو لفظ نکرہ ہے اگر، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لغت و عرف کو دیکھا جائے گا، سیاق کلام کی دلالت دیکھی جائے گی۔ لہٰذا دیت کے معنی ہے وہ شے جو دیت کے نام سے معروف ہے، اور دیت مسلمۃ الی اہلہ کے الفاظ حکم کے جس منشا پر دلالت کرتے ہیں وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ مخاطب کے عرف میں جس چیز کا نام دیت ہے وہ مقتول کے ورثہ کے سپرد کر دی جائے۔ یعنی قرآن صرف یہ کہہ رہا ہے کہ گائے دے دی جائے، گھوڑا دے دیا جائے، یعنی گھوڑا جس کو تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے، گائے جس کو تم جانتے ہو وہ کیا ہے، اور یہاں دیت جس کو تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے۔ یعنی مخاطب کے عرف کو سامنے رکھ کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ ادا کر دی جائے، وہ مقتول کے ورثہ کے سپرد کر دی جائے۔ اس میں ابھی چند مباحث باقی ہیں، ان کا ہم اگلی نشست پہ مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔